بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی بندے کو پیسے دے کر پھنس گئے ہیں تو یہ ایک صورت اس کے سامنے پڑھو، پھر تماشا دیکھو۔ اسی وقت جیب سے پیسے نکال کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور معافیا مانگے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ جو لوگ تنگ دست ہیں اللہ پاک ان سب کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے آج کے دور میں تقریباً ہر انسان کی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار پیسے دے دیے ہیں اور اب وہ آدمی آپ کو پیسے واپس دینے کا نام نہیں لے رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ پیسے واپس نہیں کرے گا، تو جو آج عمل آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے وہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ ہر انسان کو اپنی بہترین صحت کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے جس شخص کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اپنی صحت کا خیال اور اپنے من کی مراد زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مالدار شخص جس کے پاس کافی پیسہ ہو تو وہ اپنے لیے اچھی اور بہترین خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے، اور اگر اس مالدار شخص کو کوئی بھی بیماری لگ جائے تو وہ اس کا اچھا اور بہترین علاج بھی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو وہ اپنی تمام تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اور اس تعلیم کی وجہ سے پھر اس شخص کو معاشرے میں عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور معاشرے میں لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ یہ سب پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پیسے کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں کہیں سے کچھ مل جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق پیسے ہیں اور کوئی ادھار پیسے مانگنے آ جاتا ہے جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس صورت میں آپ انکار بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی جاننے والا پہچاننے والا ہو تو پھر کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو اس کی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، ایک انسان بڑی محنت کے ساتھ پیسے کماتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بہت زیادہ محنت سے پیسے کماتا ہے، اور اگر وہ کسی کو ادھار پیسے دے دے اور ادھار لینے والا اس پیسے کو واپس نہ کرے تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی کی ضرورت پوری کرنی پڑ جاتی ہے اور آپ اس کو ادھار کے طور پر پیسے دے دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن مقرر ہو جاتا ہے کہ اس دن آپ نے مجھے وہ پیسے واپس لوٹا دینے ہیں، اور آخر کار وہ دن بھی آ جاتا ہے لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور وہ انسان دوبارہ آپ کے سامنے بھی آنے کی ہمت نہیں کرتا جس نے آپ سے پیسے لیے ہوتے ہیں، کہ کہیں پیسے دینے نہ پڑ جائے اور پھر مجھ سے پیسے کا سوال نہ ہو جائے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ آدمی آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس انسان کے پاس جائیں جسے آپ نے ادھار پیسے دیے تھے، پہلے تو اسے پیار سے محبت سے سمجھائیں کہ بھائی مجھے پیسے کی شدید ضرورت ہے، مہربانی فرما کر مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دیں۔ اگر وہ پھر بھی آپ کو باتوں میں لگائے رکھے اور آپ کو پیسے واپس نہ کرے تو آپ اس ذکر کا ورد کرنا شروع کر دیں جو ذکر آپ کو ہم بتائیں گے۔ آپ نے کثرت سے اس کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر آپ کے سارے پیسے لا کر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دے گا۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں قرض کی واپسی بہت مشکل کام ہے۔ لوگ پیسے لے لیتے ہیں قرض کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں، جب واپس رقم کا ٹائم آتا ہے تو پیسے واپس نہیں دیتے۔ کچھ مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس قرض واپس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ جلد قرض وصول ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے مطلوبہ شخص کی زندگی میں ایسی بے چینی آئے گی کہ اس کا معاشرے میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، اور تنگ آ کر مجبور ہو کر
پیسے واپس کرے گا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق دنیاوی مال و متاع اور ضروریات، زندگی کے لیے بھاگ دوڑ، کسب حلال کے لیے محنت ایک باعث اجر و ثواب عمل اور دینی معاشرتی فریضہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ انسان کے اعمال اور حالات کی درستگی کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان چیزوں کو پیدا فرمایا بلکہ انہیں خوشنما بنا کر انسان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ لہٰذا انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت کا ہونا ایک قدرتی بات اور فطری امر ہے، جو کوئی بری بات نہیں۔ ان چیزوں میں سے 7 اہم چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے جو صرف بطور مثال کے ہیں، ورنہ ان 7 چیزوں کے علاوہ اور چیزیں بھی انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں۔ اس محبت کو بالکل ختم کر دینا نہ ہی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے اور نہ ہی آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت اس فانی دنیا تک ہی محدود ہے اور یہ اس دنیا کے برتن استعمال میں لانے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان سے بہتر اور عمدہ چیزوں کے لامحدود خزانے موجود ہیں۔ اس سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں ہے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لائے اور اسی حد تک اپنی محبت کو ان چیزوں سے وابستہ رکھے اور ان سے حاصل ہونے والی ذہنی و جسمانی قوت و طاقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرہ کے خزانے مسجد نبی میں دیکھ کر ایک دعا فرمائی جو اس حقیقت کے سمجھنے میں نہایت مفید ہے۔ اے اللہ، یہ تو ہم نہیں عرض کرتے کہ آپ ان چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجیے۔ جب آپ نے خود ان چیزوں کی محبت کو ہمارے قلوب میں مزین فرما دیا ہے تو ان کے زائل ہونے کی دعا کرنا تو سخت گستاخی کی بات ہے۔ لیکن یہ ضروری عرض کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت کو آپ اپنی ذات کی محبت کے بڑھنے میں مددگار بنا دیجیے۔ ضروریات زندگی کی بے حد بے جا محبت شیطانی مداخلت کا اثر ہے۔ یہی دنیاوی چیزیں ہیں جو بعض اوقات ایسی خوشنما اور مزین نظر آتی ہیں کہ انسان ان کے فریب میں مبتلا ہو کر ان میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں آمد کا مقصد بھی بھول جاتا ہے اور غفلت در غفلت کا شکار ہو کر اپنے آخروی مواخذے اور حساب و کتاب سے بھی روگردانی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ شیطانی مداخلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس زینت کے پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن ان چیزوں کا غلط استعمال شیطانی تصرف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی قیود و حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا نیکی کا عمل ہے۔ ایسے عمل کی تعریف کی گئی ہے اور ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات کے خلاف حدود سے تجاوز کر کے استعمال شیطانی مداخلت کا نتیجہ اور برا عمل ہے۔ ایسے عمل کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی برائیوں کو واضح کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں ترغیبی انداز بھی ملتا ہے اور مذمتی انداز بھی پایا جاتا ہے۔ مدرجہ ذیل بالا تفصیلات کی روشنی میں قرآن کریم میں بیان ہونے والی چیزوں کی تشریح درجہ ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانی ضرورتوں کی جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں ایک اہم ترین عورت یعنی نیک بیوی ہے۔ اس کی محبت ایک فطرتی بات ہے۔ اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اس رشتے کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ عورت سے فطرتی محبت کا جذبہ حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے استعمال ہو تو یہ بہترین متاع ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے۔ نیک بیوی کی خوبی یہی ہے کہ شوہر کو راضی رکھے، اس کے حکم کو پورا کرے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی پاک دامنی پر دھبا نہ لگنے دے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر عورت سے محبت کے فطرتی جذبے کو حدود شرعیہ سے بے پرواہ ہو کر استعمال کیا جائے تو یہی اس دنیا کا بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ انسان کی پسندیدہ چیزوں میں ایک نہایت اہم چیز بیٹوں کی محبت بھی ہے۔ بیٹوں کی محبت ایک فطرتی بات ہے، اس لیے کہ انسان کی نسل بیٹوں ہی سے چلتی ہے۔ معیشت اور محبت و مشقت کے تمام کاموں میں بیٹے ہی باپ کے مددگار بنتے ہیں۔ اس محبت کا نتیجہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہو، اولاد کے ساتھ ساتھ خود بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حق حاصل کر رہا ہو، تو ایسی محبت قابل تعریف ہے۔ ورنہ یہ محبت دنیا میں پریشانیوں اور آخرت میں مواخذے کا سبب بن جانے کی وجہ سے قابل مذمت ہو جائے گی۔
انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے تیسری بڑی چیز مال و دولت اور سونے چاندی کے خزانے ہیں۔ سونے چاندی کا ذکر قیمتی دھات ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ مراد مال و دولت کی کثرت ہے۔ مال و دولت کی محبت بھی ایک فطرتی عمل ہے اور یہ دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ دنیاوی زندگی کے نظام کے اچھی طرح چلتے رہنے میں مال و دولت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہتا ہے۔ مال و دولت کی محبت کے فطرتی تقاضے کا نتیجہ اگر اس صورت میں ظاہر ہو کہ انسان اسلامی معیشت و اقتصادیات کی قیادت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے حاصل کرے اور اپنی ذاتی ضرورتوں اور زیر کفالت لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے بقیہ مال اللہ تعالیٰ کے رزاق کے حصول کی نیت سے دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرے تو یہ جذبہ قابل تعریف ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ انسان کے دل میں دنیاوی ساز و سامان کی محبت پیدا کرنے میں متعدد حکمتیں ہیں، جن میں سے چند مدرجہ ذیل ہیں۔ زندگی کا نظام مستحکم ہو اور وہ مضبوط پائیدار اصولوں پر چل سکے۔ بندوں کا امتحان لیا جائے کہ کون ان نعمتوں میں کھو کر آخرت کی فکر کو بھلا دیتا ہے اور کون اس نعمتوں کو آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس طرح ایک مقام پر ان الفاظ میں ارشاد کیا گیا ہے، بے شک ہم نے زمین کی چیزوں کو اس کی زینت بنایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کی تمثیل ہیں۔ اگر ان کی طرف رغبت نہ ہوتی تو آخرت کی نعمتوں کی طرف بھی رغبت نہ ہو سکتی تھی۔ نہ ذہن میں ان کا کوئی تصور آتا اور نہ ہی ان کے حصول کے لیے کوشش کی جا سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ اسلام ایک متوازن دین ہے۔ یہ دین و دنیا اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مال و متاع سے فائدہ حاصل کرنے اور ضروریات زندگی کے حصول کی تعلیم دیتا ہے۔ کسب حلال کا نظریہ اور عظمت محنت کی اسلامی تعلیمات میں اس حقیقت کی ترجمان ہے کہ اسلام دین و دنیا میں توازن کی تعلیم دیتا ہے اور اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ دنیا اور اس کا مال و متاع عارضی زندگی کی علامت ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہی بندہ مومن کا حقیقی سرمایہ، فلاح و کامیابی کا سرچشمہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، جو ذکر پڑھنا ہے اس کی گنتی کوئی نہیں، بس کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ ذکر پڑھنا شروع کریں گے، 1 سے 2 دن کے اندر جتنے پیسے آپ نے ادھار دیے تھے وہ سارے پیسے لا کر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دے گا اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ عمل آج کے دور میں بہت زیادہ کیا جانے والا عمل ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو ادھار پیسے دے دیتے ہیں تو پھر آپ بھی پریشان رہتے ہیں اور وہ انسان بھی پریشان رہتا ہے جس نے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو لازمی کریں، اپنی زندگی میں ضرور اس کو کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جنہوں نے اپنے کسی عزیز دوست، رشتہ دار وغیرہ کو قرض دیا ہوا ہے لیکن وہ قرض وہاں سے واپس نہیں لے سکتا، قرض حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہاں سے اس کو قرض واپس نہیں مل رہا، اور جن کو انہوں نے قرض دیا ہے وہ رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کیا جا سکتا اور ان کی خواہش ہے کہ بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی تکرار کے ان کا قرض ان کو پورا اور ٹائم پر واپس مل جائے۔ یا اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ اسے لینے کے لیے کال بھی نہیں کرنا چاہتے، اسے مانگنا بھی نہیں چاہتے، لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ بندہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اینڈ ٹائم پر آپ کا قرض واپس کر دے، تو اس کے لیے ناظرین میں آپ کو ایک بہت وزنی وظیفہ بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے، آپ کا قرض اینڈ ٹائم پر آپ کے پاس انشاءاللہ واپس آ جائے گا، اور جسے آپ نے قرض دیا ہے وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا اور کسی بھی قسم کا آپ کو پرابلم اس حوالے سے نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے بھی پیسے لینے ہیں، وہ آپ کو نہیں دے رہا یا آپ اسے مانگ نہیں پا رہے، تو قرض واپس لینے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یہ عمل کر سکتے ہیں، یا ہر گھنٹے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو ہر نماز کے بعد آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। और 3 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तसव्वुर में ये सारा वजीफ़ा इस शख्स को आपने ये हदिया कर देना है और इंशाअल्लाह इसके रिज़ल्ट में बहुत जल्द जो है वो शख्स आपके पैसे लौटा देगा, टाइम पे आपका कर्ज वापस कर देगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है इसका ख़ास ख्याल रखिए कि नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद जब तक आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आता, इसके असरात नज़र नहीं आते, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए हर नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना है। एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स इसे कह रहा है कि तुम्हारी फैक्ट्री के मेन गेट के सामने जो शख्स फल बेचता है इसको उम्रा करा दो। वो नींद से बेदार हुआ तो इसे ख्वाब भी अच्छी तरह याद था, मगर इसने वहम समझकर ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नज़र आने के बाद वो शख्स करीबी मस्जिद के इमाम के पास जा पहुंचा और अपना ख्वाब बयान किया। तो इमाम साहब ने कहा, जिस शख्स के बारे में तुम्हें बार बार उम्रा करवाने के बारे में कहा जा रहा है इससे रब्ता करो और इसे उम्रा करवा दो। अगले रोज़ बिजनेसमैन ने अपना एक मुलाजिम इस फल फरोश के पास इसका मोबाइल नंबर मालूम करने को भेजा। बिजनेसमैन ने मोबाइल पर कॉल करके इस फल फरोश से रब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में 3 बार हुक्म मिला है कि मैं तुम्हें उम्रा करवा दूँ, लिहाजा जल्द अज जल्द मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर फल फरोश ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो साहिब, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज नमाज तक अदा नहीं की और तुम मुझे उम्रा कराना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा और इसे समझाया कि मेरे भाई सारा खर्च मेरा होगा। बहरहाल काफ़ी बहस के बाद वो फल फरोश इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे ज़िम्मे होंगे। वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शख्स शक्ल व सूरत से कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। इसके चेहरे से आया था कि वो नमाज भी कम ही पढ़ता होगा। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा कराने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा हुक्म दिया गया है। बहरहाल दोनों अफराद इकट्ठे उम्रे के लिए रवाना हो गए। मिक़ात पर पहुँचे तो गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ चल पड़े। इन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफ़ा मरवा के दरमियान सही की, अपने सरों को मुंडवाया। इस तरह इन दोनों अफराद का उम्रा मुकम्मल हो गया। अब इन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। जब हरम से निकलने लगा तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, साहिब, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उम्रा नसीब हो या ना हो। बिजनेसमैन को इस पर क्या एतराज़ होता। इसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक़ से पढ़ो। फल फरोश ने इसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दी। जब सजदे में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने इसे हिलाया। जब कोई हरकत ना हुई तो इसे मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदे ही में परवाज़ कर चुकी है। फल फरोश की मौत पर बिजनेसमैन को बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो बड़े नसीब की मौत है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में भी होती। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया। खाना काबा में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों फर्जंदे तौहीद ने इसका जनाजा पढ़ा। वफ़ात की इतला इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने इसके घर के तमाम खर्चे अपने ज़िम्मे ले लिए। फल फरोश की बीवी से ताज़ियत करने के बाद बिजनेसमैन ने फल फरोश की बीवी से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और इसे हरम शरीफ में सजदे की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खामद कोई नेक आदमी तो था नहीं, मैं इसकी कोई ख़ास खूबी बयान तो नहीं कर सकती। हाँ, मगर इसकी एक आदत ज़रूर थी। वो हमारे हमसाए में एक गरीब बेवा औरत
اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا، جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا۔ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی ہے، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یا اللہ رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری ناظرین، یہ سبق ہم سب کے لیے ہے۔ زندگی تو جیسے تیسے بہرحال گزر جاتی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔